الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم اور قابل احترام مائیں اور بہنیں، ایک طویل حدیث کا ایک حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے. جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب سے ملے گا تو اپنے صوم کی وجہ سے خوش ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صائم کے لیے، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی دنیا سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری خوشی آخرت سے تعلق رکھتی ہے. دنیا کی خوشی کا ذکر فرمایا اذا افطر فرح، کہ جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے. کس چیز پر خوش ہوتا ہے؟ کس چیز کی وجہ سے خوش ہوتا ہے؟ سبب کیا ہے اس کی خوشی کا؟ ایک نمبر تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا روزے کی ادائیگی کا، تو روزے کی ادائیگی ہو گئی. جو مامور تھا اس مامور سے عہدہ برا ہو گیا، اس کی وجہ سے اسے خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے. دوسرا نمبر یہ ہے کہ روزہ تکمیل کو پہنچا، اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت کے ساتھ روزہ پورا کرایا، اس پر وہ خوش ہوتا ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ روزہ بیچ میں ٹوٹا نہیں، کوئی مفسد پیش نہیں آیا، روزہ توڑنے والی کوئی چیز پیش نہیں آئی. اس پر اللہ عز و جل کا شکر گویا ادا کر رہا ہے کہ غنیمت ہے کہ روزہ ہمارا ٹوٹا نہیں، اس لیے وہ خوش ہو رہا ہے. چوتھا نمبر یہ ہے کہ ثواب کے حاصل ہونے کی امید، اس کی وجہ سے اسے خوشی حاصل ہوتی ہے. پانچواں نمبر یہ ہے کہ اگلے روز روزہ رکھنا ہے، تو آج افطار کیا، افطار کی وجہ سے اس کو معونت حاصل ہوئی، اس کو مدد حاصل ہوئی آئندہ کے یعنی کل کے روزے کے اوپر، اس پر اس کو خوشی حاصل ہو رہی ہے. چھٹا نمبر یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کے بعد کھانا اور پینا میسر ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اسے خوشی حاصل ہو رہی ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت روزہ چھوڑنے اور افطار کرنے کی جو اجازت ملی اور بھوک اور پیاس دور ہوئی، اس کی وجہ سے خوشی حاصل ہوتی ہے، اور یہ خوشی طبیعی ہے. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذہن اس معنی کی طرف سبقت کرتا ہے. اولاً ذہن میں جو معنی آئے گا وہ معنی یہی کہ بھوک دور ہوئی، پیاس دور ہوئی، اس کی وجہ سے خوشی حاصل ہوئی. صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے اذا افطر فرح بفطرہ، کہ جب افطار کرتا ہے تو اپنے افطار کی وجہ سے وہ خوش ہوتا ہے. علامہ احمد قرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے اس معنی کی تائید ہو رہی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ حدیث کو عموم پر محمول کیا جائے، کہ کوئی معنی موجود نہیں ہے، حدیث کو عام معنی پر محمول کر کے
جو معانی دوسرے بیان کیے گئے ہیں ان کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور جو یہ آخری نمبر پر معنی بیان کیا جا رہا اس کو بھی لیا جا سکتا ہے۔ یعنی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو معانی بیان کیے ہیں ان معانی میں سے ہر معنی کا احتمال ہے، اور میں کہتا ہوں کہ دوسرے جو معانی میں نے نقل کیے تو وہ معانی بھی یہاں مراد ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کے مقامات مختلف ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کھانا ملا، پانی ملا، ڈرنک ملا تو اس کی وجہ سے خوش ہوتا ہے، تو یہ خوشی طبعی ہے جو مباح ہے، اور دوسری خوشی وہ ہے جو مستحب ہے۔ وہ کون سی؟ وہ اس طریقے پر کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و عافیت کے ساتھ پورا کروا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف کر دی، آسانی کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئندہ کل کے روزے کے لیے معونت کے طور پر، مدد کے طور پر افطار کرنے کی اجازت اور پرمیشن دی، تو ان سب معانی کا بھی احتمال ہے۔ اب بعض اہل ظاہر ہیں، بعض اہل باطن ہیں، تو اہل ظاہر کو جو خوشی ہوتی ہے وہ اس پر کہ پیٹ بھر گیا، اور جو اہل معنی ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو عارف ہیں، ان کو خوشی اس پر ہو رہی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو رہزن تھے ان رہزنوں سے محفوظ رکھا، کیونکہ رہزن کئی ایک ہو سکتے ہیں جو روزے کو فاسد کر سکتے ہیں، روزے کو توڑوا سکتے ہیں، تو روزے کو تمامی تک پہنچا دیا، اور یہ روزہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ بن گیا، ورنہ تو ہم اس قابل کہاں تھے۔ تو ہر شخص کا مذاق الگ الگ ہے، ہر شخص کا انداز الگ الگ ہے، ہر شخص کا مقام و مرتبہ الگ الگ ہے، تو اہل ظاہر کی جو خوشی ہے اس کو بھی ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ کھانا ملا، پینا ملا، اور اس کی وجہ سے بھوک کافور ہوئی، بھوک دور ہوئی، تو یہ خوشی وہ بھی ممنوع نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ طبیعی خوشی ہے اور نیچرلی خوشی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن جس شخص کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کے متعلق کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نامہ اعمال جو دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو یہ آدمی آس پاس والوں سے کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو، ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب پیش آنے والا ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ شخص پسندیدہ عیش میں ہوگا، فی جنت عالیہ یعنی بلند جنت میں ہوگا، قطوفہا دانیہ جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی توڑنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، اور حکم ہوگا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ مزے کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان اعمال کی وجہ سے، ان اعمال کے عوض میں، ان اعمال کے صلے میں جو تم نے ایام خالیہ میں کیے۔ ایام خالیہ سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ایام ماضیہ، گزشتہ ایام یعنی دنیا کے قیام کے زمانے میں جو اعمال تم نے کیے تھے ان اعمال کے صلے میں اب یہاں مزے سے کھاؤ پیو۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ ایام خالیہ سے مراد وہ ایام جو طعام سے، شراب سے، کھانے اور پینے سے خالی تھے، یعنی ایام صیام۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کھانے اور پینے کا مستقل ذکر فرمایا، کلو و شربو مستقل طور پر ذکر کیا رب تبارک و تعالی نے، حالانکہ فی عیشۃ راضیہ میں، پسندیدہ عیش میں یہ چیز بھی داخل تھی۔ تو مستقل ذکر کرنے کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کھانے پینے کا سب سے زیادہ عاشق، اور اس کے سوا جتنی مستیاں ہیں وہ سب اسی کتاب ہے۔ مثلا اگر کسی آدمی کو کسی عورت پر عشق ہو گیا، 4-5 دن کھانے کو نہ دیا جائے، پھر اسے پوچھا جائے کہ بتاؤ روٹی اور پانی لائیں یا اس عورت کو لائیں، تو اس وقت وہ روٹی اور پانی ہی کی درخواست کرے گا اور عورت کے عشق کو بھول جائے گا۔ اسی طرح دوسرے جتنے مطلوبات ہوں
ان سب مطلوبات کا مدار اسی پر ہے، کھانے اور پینے پر ہے۔ اسی کے لیے انسان تجارت کرتا ہے، اسی کے لیے ملازمت اور نوکری کرتا ہے، اسی کے لیے کاشت کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے۔ تو کلو وشربو یہ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جذبات کی رعایت کی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا تقاضا تو یہ تھا کہ کھانے پینے کا بالکل ذکر نہ کیا جاتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے سے تو منزہ ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کے شاگرد اور خلیفہ حضرت مولانا سید احمد علی صاحب فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بہشتی زیور لکھی ہے اور نسبت حضرت اقدس حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی طرف کی گئی ہے، اور اسی نسبت سے یہ بہشتی زیور معروف ہے، مشہور ہے۔ وہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو ساتھیوں سے کہا کرتے تھے کہ آؤ جنت کا کام کر لو، یعنی کھانا کھا لو۔ لوگ پوچھتے کہ حضرت یہ جنت کا کام ہے یا دنیا کا؟ تو فرماتے کہ میاں دنیا کا کام تو نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا ہے، اور کھانا پینا تو جنت ہی کا کام ہے، کہ وہاں سوائے اس کے اور کچھ کام ہی نہیں ہوگا، نہ نماز ہوگی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات۔ تو بہرحال اگر کوئی آدمی خوش ہوتا ہے اس وجہ سے افطار کے موقع پر کہ کھانا پینا مل گیا، بھوک کافور ہو گئی، بھوک زائل ہو گئی، دور ہو گئی، تو یہ خوشی بھی ناجائز نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے۔ اب جیسا جس کا حوصلہ، کوئی صرف اسی کو اپنے سامنے رکھے گا، اور کوئی دوسری جو چیزیں ہیں، یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرض ہم پر عائد کیا تھا اس فریضے کو ہم نے ادا کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ روزہ پورا کروایا، تو یہ سب چیزیں بھی ہو سکتی ہے۔ تو جیسا جیسا آدمی، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں جب پہلی مرتبہ ریڈیو اسٹیشن قائم ہوا تو حضرت سے درخواست کی گئی کہ رمضان قریب آ رہا ہے تو رمضان کے لیے کوئی تقریر آپ لکھ دیں، وہ براڈ کاسٹ کریں گے۔ تو حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ملک کا سفر درپیش تھا، تو انہوں نے تقریر لکھی اور ایک صاحب کے حوالے کی، اور انہوں نے رمضان جب شروع ہونے والا اس موقع پر اس تقریر کو پڑھا۔ اب جس ملک میں حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو وہاں ایک صاحب دعوت میں، جہاں اور لوگ آئے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا، وہ پہلا ہی دن تھا، رمضان کی پہلی تاریخ تھی اور اسی موقع پر تقریر نشر ہوئی تھی، تو انہوں نے وہ تقریر سنی تھی۔ کہنے لگے کہ مولانا آپ کی تقریر لکھنؤ سے ہو رہی تھی، ہم نے بھی سنی، بڑی اچھی باتیں آپ نے فرمائی، لیکن مولانا صاحب آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مزہ روزے میں آتا ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں آتا۔ ہم تو روزہ رکھتے ہی اسی لیے ہیں کہ افطار میں بڑا مزہ آتا ہے، کسی اور دعوت میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مزہ یہ افطار میں آتا ہے۔ تو اب دیکھیے، انہوں نے روزہ رکھنا اسی لیے سمجھا کہ روزہ اسی لیے رکھا جاتا تاکہ افطار میں مزہ آئے، تو اب یہ نیت جو فاسد ہے، یہ نیت جو وہ خراب ہے۔ غالباً اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار بار یاد دہانی کرائی، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ایمانا واحتسابا۔ حالانکہ یہ روزہ رکھنے والا یہ روزہ رکھ رہا ہے اسی لیے کہ وہ مومن ہے اور اسی لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایماناً واحتساباً یہ قید لگا رہے ہیں۔ اور حضرت رئیس التبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ وہ اس حدیث پاک کا ترجمہ کرتے تھے کہ جو رمضان کے روزے رکھے اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و ثواب کی لالچ میں، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے۔ اس لیے نہیں کہ اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، گھر والے کیا کہیں گے، یا فلاں غرض نہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و ثواب کی لالچ میں۔
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فاسد نیت اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو صحیح نیت ہے اس صحیح نیت کے ساتھ روزہ رکھیں، وہی اللہ کے وعدے پر یقین اور اجر و ثواب کے حصول کے لیے۔ تو دنیا میں افطار کے موقع پر خوشی، اور جب رب تبارک و تعالی سے ملاقات ہوگی اس موقع پر خوشی۔ رب تبارک و تعالی سے ملاقات کے موقع پر جس خوشی کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ خوشی کس طرح؟ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کے نتیجے میں اس کو مسرت ہو رہی ہے اور اس کو خوشی ہو رہی ہے۔ دوسرا نمبر، اس کو رب تبارک و تعالی کی طرف سے ثواب ملنے والا ہے، اس بنیاد پر وہ خوش ہو رہا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی سے ملاقات کی مسرت کہہ رہے وہ صوم کے ساتھ خاص نہیں ہے، لہذا دوسرا احتمال وہ زیادہ ظاہر ہے۔ دوسرا احتمال یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جزا ملنے والی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملنے والا ہے، اور اس ثواب کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کتنا ملنے والا ہے کتنا نہیں۔ تو چونکہ اس موقع پر جو اجر و ثواب حاصل ہوگا اور اجر و ثواب ملے گا، اس کی وجہ سے اس کو فرحت ہوگی، اس کی وجہ سے اس کو مسرت ہوگی۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے اذا لقی اللہ فجزاہ فرحا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے گا فجزاہ، اور رب تبارک و تعالیٰ جزا دیں گے، بدلہ دیں گے، تو فرحا وہ خوش ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو بھی اس طریقے سے بنا دے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب ملاقات ہو، رب تبارک و تعالیٰ جزا سے نوازے، تو اس موقع پر واقعی جزا ہمیں مل جائے اور ہمارا روزہ اس قابل بن جائے جس کی وجہ سے ہم وہاں بے غایاں نہایت زیادہ اجر و ثواب کے سزاوار ٹھہریں، اور رب تبارک و تعالیٰ ڈھیر سارا ہمیں اجر و ثواب دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ایسے روزے رکھوائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے صحیح معنی میں سمجھنے کی اور قابل عمل چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔